دنیا نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک مذہبی پیشوا کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ ایک ایسے شخصیت کے طور پر بھی دیکھا جس نے عرب کے بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک نئی سمت دی۔ غیر مسلم مورخین اور مفکرین نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، کردار، قیادت اور اثرات پر اپنے اپنے انداز میں گفتگو کی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی سیاسی بصیرت کو سراہا، کسی نے آپ کے کردار اور سادگی کو نمایاں کیا اور کسی نے آپ کی تاریخی اثرات کا اعتراف کیا۔ لیکن سوال ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے پیروکار نہیں تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر کیا کہتے ہیں؟ آج ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں غیر مسلم اہل علم نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نظر سے دیکھا، اور ان کے الفاظ میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کا کون سا پہلو نظر آتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از گوران دیا جھنڈوک۔ مصنف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، معمول یہ تھا کہ کسی کے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام اور مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود نہ منہ پھیر لے یا منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحہ میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑے دیتے اس کے ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ کے زانوں کبھی ہم نشینوں سے آگے نہ نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ملاحظہ کیجیے محمد دی پروفٹ آف اسلام از کرنل بی کے نارائن۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا کیا انسان ہونے کی حیثیت سے کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مافوق الفطرت قوت، معجزات اور خارق عادت چیزوں کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ان کی آمد سے پہلے، ان کی آمد کے بعد حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے بی کے نارائن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جادو و سحر کی قوت عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانہ طبی سائنسی کا زمانہ تھا، لہٰذا ان کو اس حوالے سے معجزات دیے گئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ زبان دانی، فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خوبی سے نوازا گیا، اور یہ خوبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں معجزے کی حد تک تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت کے متعلق مصنف لکھتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گفتگو میں بہت اختصار سے کام لیتے، اور جو الفاظ بھی استعمال کرتے اس کا کوئی خاص مقصد ہوتا۔ جامعیت ایسی کہ ان کی گفتگو میں کسی لفظ کا اضافہ کیا جا سکتا اور نہ ہی اسے کچھ کاٹا جا سکتا تھا۔ محمد دی پروفٹ آف اسلام پروفیسر کے ایس راما کرشنا راؤ۔ مصنف کے مطابق سرزمین ارض میں جتنے بھی نامور پیدا ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب میں عظیم ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے و بعد میں جتنے بھی بادشاہ اور شاعر گزرے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اثرات ان کے مجموعی اثرات سے زیادہ ہیں۔ حضرت محمد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایم دہی پردھان۔ مصنف نے تعداد ازواج، ہجرت، اسلام کا تلوار کے زور سے پھیلنا، اسلام میں عورت کا مقام، واقعہ افق اور بت شکنی جیسے اموار کے سلسلے میں نہ صرف نہایت ہی بے باکانہ طور پر مدافعت کی فریضہ سے انجام دیا، بلکہ ایک قابل وکیل کی طرح مخالفین پر نقد و جرح کے وار بھی کیے ہیں۔ قوت بازو تلوار کی جھنکار کے زور پر اسلام کے پھیلنے کا الزام کے بارے میں مصنف لکھتا ہے کہ ہم یہ الزام لا علمی اور اسلام سے متعلق عدم واقفیت کی بنیاد پر دہراتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اسلام کا ایک اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نزد آپ کے صبر و رضا اور عام معنی کا اعلان نامے کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کل کی اوتار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پنڈت وید پرکاش اپادھیائے۔ اس کتاب میں پنڈت صاحب نے ویدوں کی تعلیم کے ذریعے ثابت کیا تھا کہ جس کل کی اوتار آخرت نبی کا ہندوؤں کو انتظار ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اس کتاب کل کی اوتار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مصنف نے ہندوؤں کے مذہبی ادب پرانوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ پرانوں میں جس کل کی اوتار کے آنے کا ذکر ہے، ہندو اپنے عقیدے کے مطابق اسے آخری اوتار کی آمد کے منتظر ہیں، اور جو ان کی عقائد کے مطابق نہ صرف ان کا بلکہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے،
وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، اور وہ آج سے 1400 سال پہلے آ چکے اور اپنا کام مکمل کر کے اس دنیا کو کب کے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے عظیم نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔